الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فاتوا الإبل حقها من الأرض سافرتم في السنة فاسرعوا عليها السير وإذا أرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها ترك الدواب وما والهوم بالليل وفي رواية إذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيبها رواہ مسلم۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم سبزی کی سال میں سفر کرو تو اونٹ کو اس کی زمین کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کی سال میں سفر کرو تو اس پر تیز رفتار کرو، اور جب تم آرام کرو رات کو تو راستہ سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑے کے ٹھکانے ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تم خشک سال میں سفر کرو تو اونٹ کے دبلے ہونے سے جلدی کرو۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حسب خ صاد بے یا ہا صاد با، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے حسب ارزانی، آسانی کا سال، سبزی کا سال۔ جیسے آج کل ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو مناسب بارشوں میں بہت سارے درخت، جڑی بوٹیاں، گھاس، ہر چیز کی جو ہے اولے لہانے لگتی ہے، چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، جنگل، میدان، کھائیاں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو سفر اگر درپیش ہو تو اس طرح تم ایسے موسم میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رک جاؤ، تاکہ اونٹ کو چھوڑ دو، وہ بھی مزہ لے لے، چر لے، اپنا پیٹ بھر لے۔ جیسے تم موج میں ہو اسی طرح وہ بھی موج کر لے، وہ بھی زمین کی گھاس وغیرہ، سبزی، درخت وغیرہ کھا لے۔ مراد یہ کہ راستے میں ٹھہر ٹھہر کر چلو، آہستہ آہستہ چلو، اونٹ کو چراتے ہوئے چلو۔ سفر میں راستہ میں پھر بلا ضرورت نہ ٹھہرو، جلد سفر کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچو کہ اونٹ جو ہے تھک جاتا ہے راہ میں، ایسا نہ ہو کہ وہ تھک جائے، اس کو بھی کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، اور تمہیں بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ حدیث پاک میں ارستم بنا ہے تاریس سے، عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں تاریس کے معنی ہوتے ہیں مسافر کا آخری رات میں آرام کرنا۔ مراد یہاں جب تھک جاتا ہے نا، رات کو یا دن کو سفر کیا، جب تھک جائے، آخری رات ہے، تو یہاں مراد مطلقاً رات میں آرام کرنا ہے۔ جب تھک جاتا ہے انسان، سفر میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ رات ہو تو آرام کرنے کے لیے جب وہ تھک جائے تو بطور مشورہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پھر تم جو ہو آرام کر لو، اور کوئی سائیڈ پہ آرام کر لو۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ موٹر وے پہ سفر کریں نا تو کچھ وقفے کے بعد قیام طعام ہوتا ہے، بھی کچھ لوگ کھا پی لیں، جو ہے فیول لے لیں، پیٹرول لے لیں، پھر اس طرح
واش روم بنے ہیں، نماز کے لیے مسجد بنی ہے، ہر طرح کی سہولت ہے. یا پھر ایک ریسٹ ایریا ہے کہ بہت اگر تھک جائیں ان کو درمیان میں آتے ہیں تو سائڈ پہ بنائے ہوئے ہیں تاکہ جو سائڈ موٹر وے کی ٹریفک ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اسی طرح قافلے چلتے تھے، ان کے راستے ہوتے تھے ریگستانوں میں، جنگلوں میں، میدانوں میں. تو فرمایا کہ وہ جب تم آرام کرنے کے لیے ہو تو یہ نہیں کہ راستے میں تم لیٹ جاؤ اور وہیں تم پڑ جاؤ. تو وہ جو ہوتے ہیں وہ جنگلی جانوروں کے راستے ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے سڑک پہ راستہ تو روٹین والی گاڑیاں جو تیز چل رہی ہیں، جو بھی تھکاوٹ میں مسافر نہیں ہیں ان کے لیے ہے. تو تم سائڈ پہ ہو کے، سائڈ پہ جو جگہ بنی ہے، یا اس زمانے میں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ راستہ ہے تو وہ سائڈ پہ ہو کے آرام کرتے تھے. کیونکہ راستے میں پھر فرمایا اس کی حکمت بتائی کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں اپنی خوراک کی تلاش میں، جیسے لومڑی ہے، بھیڑیا ہے، یا دوسرے جانور ہیں، وہ آتے ہیں. وداب ہے نا، اس سے مراد جو ہے جانور ہیں. پھر جو دوسرا لفظ ہے حوام، اس سے مراد ہے زہریلے جانور جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے مکوڑے ہیں. یہ بھی رات کو خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں. تو ان کے راستے بھی وہی ہوتے ہیں جن راستوں پہ تم چلتے ہو. اگر آپ کبھی اتفاق ہو کچے راستوں پہ چلنے کا گاؤں میں تو آپ دیکھیں گے کہ چیونٹیوں نے باقاعدہ راستے بنائے ہوتے ہیں، کیڑوں نے، بڑے بڑے موٹے کیڑے. تو ان کے راستوں کے، ان کے پاؤں کے نشان کی وجہ سے وہ راستے، ان کے راستے الگ معلوم ہوتے ہیں سائڈ پہ. تو ایسا نہ ہو کہ تم وہاں قریب ہی پڑے ہو کنارے پہ تو وہ تمہیں خوراک کی تلاش میں نکلے ہیں. موذی جانور جیسے چوہے ہیں، تعاون پھیلاتے ہیں. تو وہ جو ہے تم راستے سے ہٹ کے آرام کرو تاکہ ان کی ٹریفک میں بھی ڈسٹربنس نہ ہو اور تمہارے آرام میں بھی خلل نہ ہو اور تمہیں تکلیف بھی اور تمہارے جانور کو تکلیف بھی نہ ہو. دونوں کے لیے مصائب ہے نا. پھر جو حدیث پاک میں لفظ آیا ہے نقی، یعنی نون قاف یا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہڈی کے اندر جو مخ ہوتی ہے. تو یہ بھی یہاں سے بلڈ بڑی ہڈیاں ان کے کنارے خون بناتے ہیں. اس کے اندر مخ میں سارا نظام حیات جو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ سفر کو اس طرح کرو کہ تمہارے اونٹ نہ تھکنے پائیں، تمہاری سواری نہ تھکنے پائے. اس سے یہ بھی ہے جو لیٹسٹ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ تم انتظار کرتے رہو کہ جو پیٹرول جو ہے ریزرو لگے گا تو میں ڈلواؤں گا. نہیں، اس سے پہلے اندازہ لگا لو. بعض کا پیٹرول ڈالنے والا کم ڈالتا ہے، بعض کا تمہارا سسٹم جو ریزرو بتانے والا ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس لیے رسک نہ لو. یہاں یہی ہے کہ اونٹ کو زیادہ نہ چلاؤ، ادھر گاڑی کو بھی راستہ، یعنی جو بھی دور ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے تا قیامت تک آنے والی سواریوں کے لیے ہے. تو اسی طرح یہ نہ انتظار کرو ریزرو لگے گا تو میں پیٹرول ڈلواؤں گا، اس سے آگے ہو ہی نہ، ہمارا انجانا سفر ہو. چلو موٹر وے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہاں آگے کتنے کلومیٹر ہے، اندازہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسان کو رسک نہیں لینا چاہیے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو ہے یہ اسی طرح یہ مراد یہ ہے کہ جیسے اونٹ کو نہ نچوڑو گاڑی کو بھی نہ نچوڑو. سپیڈ بھی ٹھیک رکھو، چلان بھی ہوتا ہے، تمہارا مال بھی خرچ ہوتا ہے. تو سفر میں یہ مناسب طریقہ جو مایانہ روی ہے، مراد یہ ہے کہ وہ تم اختیار کرو اور پھر سفر ختم کر کے تم گھر پہنچ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری سواری کو کوئی نقصان ہو جائے، اونٹ بہت کمزور ہو جائے، پھر وہ تھکنے لگے یا گاڑی خراب ہونے کا اندیشہ ہو. تو تمہارے پاس یہ سارا انتظام ہو. جلدی جلدی فضول وقت سفر کے دوران مت ضائع کرو. جہاں چونکہ حدیثوں میں آتا ہے سفر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، یہ نہ ہو تم کسی آزمائش میں پڑ جاؤ. جلدی جلدی سے اپنا سفر مکمل کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچو. جس کام کے لیے تم گئے ہو وہ تم مکمل کر لو. اللہ تعالیٰ ہمیں فی سبیل اللہ کے راستے ہی میں چلائے نا، وہی آسان ہے. پھر یہی گاڑیاں، یہی ساری چیزیں، جو جس چیز کے پاس جو سواری ہے وہی آپ کا جہادی سواری بن جاتی ہے. مجاہدہ جو کرتے ہیں فی سبیل اللہ کے راستے میں، جیسے جہاد ہے، کسی مسجد کی دیکھ بھال ہے، دور جانا پڑتا ہے، سواری ہوتی ہے. اب تو خیر ہر جگہ سواری پہ لوگ جاتے ہیں. اس طرح کا کوئی مدرسہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ تمہاری اللہ تعالیٰ میں سے مدد کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے راستوں میں نکلتے ہیں نا تو ان کو کبھی راستے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ فضل ہی کرے، فضل سب پہ فضل کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.